اور فرمایا ہو سکے تو غسل کر لیا کرو. پہلے تو فرض تھا جیسے پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا، اب سنت ہے، ایک سنت عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرے جب وہ سنت متروک ہوتے چلی جا رہے ہیں، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہو، ایسے وقت میں کوئی میرے ایک سنت عمل کو زندہ کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے. اب جمعے کے دن غسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت، اور اگر طاقت ہو، ہمت ہو، کر سکتے ہو، یعنی کہیں کوئی عذر نہیں ہے، اپنا گھر ہے، تو بالکل لازمی جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ضرور غسل کر کے جایا کرو، اور اچھی طریقے سے صابن کے ساتھ، شیمپو ہو جو مل لیا کرے بدن کو. دلک آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سنت غسل کرو یا واجب غسل ہو، بدن کو دلک کے معنی آیا ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے بدن کے بالوں کو مل لو، اچھی طریقے سے ایک ایک بال کو ملو. تو الحمدللہ جب انسان صابن کے ساتھ غسل کرتا ہے یا شیمپو کے ساتھ، یہ سنت خود بخود ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صابن جب ملتا ہے تو وہ دلک سنت ادا ہو جاتا ہے، یا شیمپو کے ساتھ اپنے داڑھی کو یا سر کے بالوں کو ملتا ہے تو اس میں بھی وہ دلک والی سنت ادا ہو جاتا ہے، یعنی ملنے والی سنت. ایک تو وہ غسل ہے گرمی اتارنے کے لیے انسان کرتے، پانی کے نیچے جا کر کھڑا ہوا، اس میں دلک شرط نہیں ہے. جمعے کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ دلک ہو تاکہ میل کچیل اچھی طریقے سے دھل جائے. اور خصوصاً جو غسل جنابت کی ہے، شادی شدہ افراد میری بات سمجھ رہے یا ایسے جوان احتلام کا جس کو مسئلہ ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلک واجب ہے. ان کے لیے دلک کے ساتھ غسل کرنا، یعنی بغیر صابن کے، واجب غسل بغیر صابن کے نہ کیا کرے تاکہ یہ سنت عمل مکمل طریقے سے ادا ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بات آ گئی تو کہہ دوں، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوب تشریح کی ہے، بڑی زبردست تشریح ہے. فرماتے ہیں اس بات کو آج کے سائنس نے سچا ثابت کر دیا جو بات آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی، آج سائنس اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی طبیب تھے، اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو. جیسے